21 فروری 2023 ترجمہ کابر لسان اختر ثانی عارف باللہ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کی سفر عمرہ میں بہت اہم ایک نورانی مجلس جسے خود حضرت والا دامت برکاتہم نے حق تعالیٰ کی نوازش فرمایا ہے، مکہ ٹاور مکہ مکرمہ۔ اور یہ اس کو سمجھنے میں اگرچہ دیر ہوئی لیکن حقیقت یہی ہے اور اس حقیقت کو سمجھایا ہے میرے شیخ رحم اللہ نے۔ اتنے زیادہ حضرت والا سمجھاتے رہے، جان لگا کر سمجھاتے رہے کہ بھائی گناہ چھوڑ دو بس ختم، تم ولی اللہ بن جاؤ گے، گناہوں کو چھوڑ دو بس تم ولی اللہ بن جاؤ گے۔ اتنا ہی ہے۔ حضرت حکیم الامت نے تھوڑا سا کھول کے بتایا، فرائض و واجبات کو ادا کرو اور گناہوں سے بچو، بس ختم۔ اور اس کو بھی اس طرح آسان فرمایا کہ جب طبیعت گناہوں کی طرف چلنے لگے تو بس ہمت کر کے رک جاؤ، اتنا ہی کام ہے۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے جس کو فرمایا تھا کہ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، یہ ہے۔ اور صحبت اہل اللہ ضروری ہے۔ صحبت اہل اللہ کی برکت سے ایک نور عظیم عطا ہوتا ہے، ایک نور عظیم عطا ہوتا ہے۔ قلب کے اندر وہ نور ہوتا ہے لیکن اس کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جیسا کہ آدمی جوان ہوتا ہے، جوان آدمی، اب جناب جوانی کے آثار ظاہر ہوتے رہتے ہیں آنکھوں میں، نگاہوں میں، اور گفتار میں، رفتار میں، کردار میں، اور پھر یہ کہ جسم کی حرارت میں بھی جوانی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کو پکڑو بہت شدید سردی میں تو آپ کا ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو جائے، ہے نا۔ بوڑھے آدمی کا جسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک جوان کو ایک بوڑھا پکڑ لے سردی میں، وہ یار تیرے ہاتھ سے مجھے کتنا فائدہ ہوا، بڑی گرمی محسوس ہوئی، بہت آرام ملا۔ یہ تو جو صحبت اہل اللہ میں جو لوگ رہتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت اٹھاتے ہیں تو ایک نور عظیم قلب کو عطا ہوتا ہے، اس کی حرارت مستقل ہوتی ہے، اس کے آثار، اس کے نشانات، اس کے خصائص و امتیازات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، گناہوں سے بچنے کا غم بھی اٹھائے جس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور یہ کہ صحبت اہل اللہ بھی، دونوں اگر دونوں کام بن جائے تو کام بن جائے، یہ دونوں کام بن جائے تو بالکل کام بن جائے، یعنی وہ بندہ بالکل کامیاب ہو جائے۔ آگے اس کی نگرانی، اس کی رعایت، اس کو پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اتنا ہی کام ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو، کبائر سے، اور وہ بھی کہ کبائر سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے کامل اہتمام اور التزام کے ساتھ۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، کم و بیش، کسی سے زیادہ، کسی سے کم، کسی سے متوسط درجے میں، تو اس سے بار بار توبہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے ناراض نہ کرنا، تو میں خود تمہیں یہ اطمینان دلاتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جو کچھ گناہ ہو جائیں گے وہ میں اس کی معافی بھی دے دوں گا، اور معافی دے کر پھر وہ گناہوں کے بدلے ہم تمہیں نیکیاں بھی عطا کریں گے، جس کو تکفیر سیئات کہتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ جو کچھ بڑے بڑے گناہ سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، اگر تم اس سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہے فرمایا کہ تو پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہم معاف فرما دیں گے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ
کہ کیا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ہمیں خوش کر دو بڑے بڑے گناہ چھوڑ کے، تو اگر ایسا ہوا اس طرح اس درجے کا تعلق اگر ہم ہمارے ساتھ قائم کر لو، ہماری اتنی رعایت اگر تم رکھ لو تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ہمارے یہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں، سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے۔ سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ اصل کام یہی ہے، سلوک و تصوف میں اکابر دین کی اصل تعلیم یہی تھی، لیکن مختلف بزرگوں کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، اسی لیے بعض لوگ سلوک میں آنے کے باوجود وہ سلوک کو نہیں سمجھ سکے۔ تصوف ہے کیا چیز؟ کسی نے سمجھا کہ بھائی ذکر کی کثرت، دن رات ذکر کرتے رہو، 12 تسبیح کا ذکر۔ کسی نے سمجھا کہ تہجد و اشراق کا اہتمام، کسی نے سوچا کہ سنن کا اہتمام، امام باندھے مسواک کا اہتمام اور عطر لگائے، ہے نا، سنتوں کا اہتمام، چند وہ چیزوں کو سمجھا کہ اس پر عمل کرے تو یہ بزرگی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان کے بعد التزام تقوی اور صحبت اہل اللہ، ایمان کے بعد التزام تقوی اور صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ، یہ ہے۔ یہ کام بن جائے تو کام بن جائے، سارا کام بن جائے، التزام تقوی اور صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ۔ کثرت ذکر اللہ یہ معین ہے، اس سے قلب کے اندر انوار آتے ہیں۔ اصل ہے تقوی اور صحبت اہل اللہ، اور جس کو یہ توفیق ہو جاتی ہے کہ تقوی سے وہ رہتا ہے، تقوی کے ساتھ جیتا ہے وہ، اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر کثرت ذکر اللہ کی بھی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ ذکر کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے ذکر لسان ہے، اور ایک ہے کہ قلب و قالب کا ذکر، قلب اور قالب کا ذکر۔ قلب مشغول ذکر ہے اور قالب مشغول ذکر ہے۔ قالب سے مراد اعضاء و جوارح، قلب و قالب کا ذکر، ایک تو ہے زبان کا ذکر ہے اور ایک ہے قلب و قالب کا ذکر۔ جس کو قلب و قالب کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے تو پھر وہ ذکر لسانی کی بھی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اگر ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، زبان خاموش ہے لیکن آنکھیں مشغول ذکر محبوب پاک ہے۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے آنسو بہائے اور مناظر قدرت کو دیکھے اور محبوب پاک پر فدا ہو جائے، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ آنکھوں سے ان سے محبت کر، آنکھوں سے ان سے عشق کرے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ کی ایسی شان تھی، نگاہوں کو دیکھتے ہی پتہ چلتا تھا کہ کسی کے دیوانے ہیں وہ، ہے نا۔ نگاہوں کا ڈھنگ ایسا تھا، ہر شخص سمجھتا تھا، ماننے پر مجبور ہوتا تھا یہ شخص کسی کا بالکل دیوانہ ہے۔ جس نے میرے شیخ کو دیکھا تو وہی سمجھے گا، ورنہ کسی کو سمجھانا ممکن کیسے ہے نا۔ بلکہ ان کے بولنے کی آواز بھی عجیب تھی، بولنے کا ڈھنگ اور بولنے کی آواز کیفیت ایسی ہوتی تھی، اسی سے لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ
دیوانے ہیں بھائی. اور ایسا ہی ایک ہمارے وہاں ایک بزرگ تھے مولانا اکبر علی صاحب رحمہ اللہ سلیٹ کے. وہ بیچارے چلتے تھے, ان کی چال بتاتی تھی کہ وہ کسی کے دیوانے ہیں, اور ان کی آواز کی عجیب کیفیت تھی, عجیب رنگ تھا. ہمارے حضرت علامہ ان کو بہت پسند فرماتے تھے. ولی را ولی میں شناسا تو دیوانہ دیوانے کو پہچانتا ہے. دیوانہ دیوانے کو پہچانتا ہے. وہ مولانا اکبر علی صاحب رحمہ اللہ کے وہاں سیلٹ تشریف لے گئے میرے شیخ رحمہ اللہ. تو مولانا اکبر حضرت میرے شیخ رحمہ اللہ وہ ایک طرف صوفے پر تشریف فرماتے, دوسری طرف مولانا اکبر علی صاحب رحمہ اللہ تشریف فرماتے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک مولانا اکبر علی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے کہ الا یا شمس تبریزی تیرا مستی دری عالم. یا شمس تبریزی, کیا بات ہے, وہ پوری دنیا میں آگ لگا دی اس کی کہ آپ نے, ہے نا, اور جدھر دیکھو مستی مستی ہے, نشہ نشہ اس کے الہی کا, ہے نا. الا یا شمس تبریزی چرا مستی دری عالم کہ جز مستی و مدہوشی دیگر چیز نمی بینا. سوائے مستی و مدہوشی کے مجھے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. یہ ایسے اللہ والے تھے. خلافت یافتہ لوگ تو بہت ہوتے ہیں, دیوانے بنے تو کام بن جائے, دیوانہ بن جائے تو کام بن جائے. لوگ خلافت پر اکتفا کرتے ہیں اور قناعت کرتے ہیں کہ ہمیں خلافت مل گئی. ارے بھائی خلافت کیا چیز ہے اگر ولایت نہ حاصل ہوئی؟ لاکھوں کروڑوں خلافت مل گئی لیکن ولایت نہ حاصل ہوئی, ہے نا, نسبت نہ حاصل ہوئی, تعلق مع اللہ نہ حاصل ہوا, کیا حاصل ہوا؟ خلافت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ صرف نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام کہ ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے, ہے نا. ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. جب وہ آ جائے تو بہاروں پہ چھا جائے. غم تھا اسیروں کو بال پر کے جانے سے, اڑ چلے قفس لے کر بوئے گل کے آنے سے. ہاں اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا, شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا. یہ بات ہی کچھ اور ہے نا. یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو, انہی سے پوچھیے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو. نعرہ مستار خوش میں آیا دم, تابت جانا چنی میں بایا دم. از کرم از عشق معزولم مکن, جز و ذکر خیش مشغولم مکن, ہے نا. ہاں روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور, ہے نا, روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور. اہل اللہ ہر وقت یعنی روحانیت کے شہر میں بستے ہیں, انوار الہیہ کے اور تجلیات الہیہ کے شہر میں وہ بستے ہیں. والبلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بلد امین ہے, تجلیات الہیہ میں وہ جیتے ہیں, بستے ہیں.
اگر نہ ہم ان اکابر دین کو دیکھتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ والے کہتے کس کو ہیں، ہے نا. مولانا علی اکبر علی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے حضرت والا عارف باللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ، حضرت محی السنہ مولانا شاہ عبدالرحمٰن صاحب رحمہ اللہ، ہے نا. ایسے ایسے حضرات کہ بھائی ان کو دیکھ کے آدمی مجبور ہوتا تھا ماننے پر کہ واقعی یہ دیوانے ہیں اللہ کے، ہے نا، دیوانے ہیں اللہ کے. انفاظ زندگی کے جو ان پر فدا ہوئے، شمس و قمر بھی سامنے ان کے گدا ہوئے. ایک تو ہے کہ دعویٰ اور ایک ہے حقیقت. کوئی کہے کہ ہم آفتاب ہیں اور ان کو دیکھ کے جو ہے وہ شام بھی شرما جائے کہ یار تیرا نام آفتاب ہے، تجھ سے تو میں زیادہ روشن ہوں. اور جو آفتاب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا بزرگوں نے، آفتاب آمد دلیل ہے. آفتاب کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں، دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے. آفتاب خود دلیل آفتاب ہے. دیکھ لو یہ آفتاب ہے نا. آفتاب کیا چیز ہے؟ دلائل سے ثابت کرو بھائی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از رو متاب. اگر تجھے آفتاب کی دلیل چاہیے، گر دلیلش باید از رو متاب. اگر تجھے آفتاب کے وجود کی دلیل چاہیے تو آنکھوں سے دیکھ لے، ہے نا، ختم. ایک تو یہ ہے کہ آفتاب عشق نسبت مع اللہ عطا ہو، آفتاب تعلق مع اللہ عطا ہو، تو آدمی ماننے پر مجبور ہوتا ہے. ہمارے بنگلہ دیش میں حکیم المت اللہ تعالیٰ مرکزہ کے مشہور ترین یہ خلیفہ تھے حافظ جوزی رحمۃ اللہ علیہ. ہر وقت یاد الہی میں اتنے مشغول رہتے تھے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے اہل اللہ کو دیکھا لیکن اتنا زیادہ کثرت، یعنی اتنا زیادہ ذکر اللہ والے کوئی دوسرا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ حافظ جوزی رحمہ اللہ اتنی زیادہ مشغول ذکر رہتے تھے، ہر وقت ایک لمحے کے لیے بھی وہ ذکر سے غافل نہیں رہتے تھے. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے. کچھ سمجھ میں آتا ہے شاہ صاحب؟ شاہ جی ہے نا. لوگ سمجھتے ہیں کہ خوب بولنے سے دین زندہ ہوتا ہے. ارے بھائی، آہوں سے دین زندہ ہوتا ہے، آہوں سے دین زندہ ہوتا ہے. اور اتباع شریعت، اتباع سنت کے انوارات سے، برکات سے دین زندہ ہوتا ہے. حضرت حکیم المت فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، تم اتباع شریعت کا زندہ نمونہ بن جاؤ، تم دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں گے، دین و ایمان قبول کریں گے اور سچے مسلمان بنیں گے. مسلمان تمہیں دیکھ کر کہ بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں. شیخ شدی و زاہد شدی و دانشمند جملہ شدی ولی مسلمان شدی. تم بڑے عالم ہوئے، فاضل ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، بڑے مفتی ہوئے، علامہ ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، سب کچھ ہوئے، ہے نا، پیر ہوئے، ہاں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہوئے کہ نہیں، تمہارے اندر اسلام آیا کہ نہیں، اسلام نے جو سکھایا وہ اسلامی زندگی تمہارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں. کیا بات ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مرنا مت
بالکل ہی ہمارا منقاد کامل بنے بغیر پورا فرما بردار بن کے پھر مرنا ہے نا، مرنا ہمارے پاس مرنا اور ہمارے پاس آنا پورا ہمارا فرما بردار بن کر. کیا پیارا جملہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبردار مرنا مت ہمارے بنے بغیر، پورا ہے نا مکمل ہمارے بنے بغیر مرنا مت، مرو بھی نہیں. کیا عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اپنا بنا لے. اس وقت دین کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، دین کے تقاضے بہت زیادہ ہیں. اتباع شریعت بھی لازم، اتباع سنت بھی ضروری ہے، صحبت اہل اللہ بھی ضروری ہے، اپنے اکابر کے علوم معارف کا چرچا تذکرہ اور اس کی نشر و اشاعت بھی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ دور حاضر میں جو منکرات پیدا ہو گئے ہیں اس کی اصلاح کا اہتمام بھی ضروری، اس کی اصلاح کی فکر بھی ضروری. لوگ ابھی بد دینی کو اور منکرات کو یعنی حسنات سمجھتے ہیں، اتباع شریعت سمجھتے ہیں. کیا حالات ہے، کیا واحیات ہے، کیا ہلاکت ہے نا. بد دینی سے دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کو ناراض کر کے خدا کے رضا والی زندگی پھیلانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دن و رات اور مستقل اس کی مہم چلا کر پھر اللہ دین کو زندہ کرنے کی فکر کرتے ہیں لوگ. یہ کیا طریقہ ہے. تصاویر کے بارے میں تصاویر سے اتنا لگاؤ کہ اس کی نفرت ہی ختم ہو گئی دل سے، ہے نا. جبکہ پرانے زمانے میں ہمارے علماء دین تصاویر سے کتنے متنافر رہتے تھے، ہے نا. ایک چھوٹا بچہ آیا، 7 سال ہے اس کی عمر، 7 سال، آسٹریلیا میں رہتا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے. تو اس کے والد صاحب مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے گھر پہ مستقل ہمارے بیانات سنتے ہیں. ایپس ہے نا کیا khankabd.com، اس سے وہ بچہ بھی سنتا رہتا ہے بیان. تو وہ آیا تھا مجھ سے ملنے، خانقاہ میں آسٹریلیا سے آ کے مجھ سے ملنے اپنے باپ کے ساتھ آئے. تو اس کے باپ نے میرے سامنے پوچھا، بیٹا وہ تصویر ہاں حرام ہے؟ تو اس نے کہا کہ موبائل میں نہیں حرام ہے. پھر میرے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، وہ ہنسنے لگا. وہ کسی نام سے مجھے یاد کرتا ہے. اس نے کوئی نام رکھا. وہ جو بیان سنتا ہے نا اس میں رونے کی آواز آتی ہے، سنتا رہتا ہے. تو اس کو سن کر اس نے ایک نام تجویز کیا. لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. کیا بات ہے، اتنا مختصر ایک جملہ اس میں مکمل دین کو بتا دیا حضرت والا نے، ایک عارف کامل نے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. کیا بات ہے. کیا اس کی شرح ہے آگے، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے. غیر اللہ ختم ہو گیا، پھر دل میں اللہ ہی اللہ ہے. دل میں راہ ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو. کیا بات ہے. ان بزرگ کی بات
ان بزرگوں کی بات کیسی ہوتی ہے میرے دوست، عشق الہی کی آگ محسوس ہوتی ہے اس کے اندر، انوار انوار محسوس ہوتے ہیں، انوار ہی انوار، سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اس طرح سے وہ اللہ کے دیوانے ہیں، اتنے ان کے وہ اللہ تعالیٰ کے قلب و جان سے فرما بردار ہیں کہ عبدیت اور فنائیت کے انوارات ان کے چہرے میں چمکتے رہتے ہیں، عبدیت و فنائیت اور دیوانگی کے انوار اور نشانات و آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ شاہ عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نظر تو نہیں آتے وہ، آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں کبھی، لیکن کیا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھائی کسی کا دیوانہ معلوم ہوتا ہے نا۔ اس کے من پیدا ہو دل بر ناپدید، درد عالمی چنی دل بر کی دید، وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دل میں آتے ہیں تو وہ اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ نسبت معلّہ جب عطا ہوتی ہے تو بخار جب آئے، جس طرح کہ یعنی جسم کے ذرے ذرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو تعلق معلّہ اور نسبت معلّہ جب عطا ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اس کی حرارت انسان کو محسوس ہوتی ہے، دل قلب کو بھی پتہ چلتا ہے اور اعضاء و جوارح کو بھی پتہ چلتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی کہ ہرن جو ہے وہ جب اس کے ناک میں مشک پیدا ہوتی ہے، مشک، تو وہ سوتا نہیں ہے، ہر وقت جاگتا ہے، اس خوف سے کوئی اس کو کاٹ کے نہ لے جائے۔ تعلق معلّہ جب عطا ہوتا ہے ہر وقت وہ بیدار رہتا ہے کہ یہ تعلق معلّہ کسی وجہ سے یہ ختم نہ ہو جائے، وہ خود ہی ہر وقت اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت کے لیے اس کو فکر رہتی ہے نا۔ نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کے احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا، یہ پاسبانی کا مزاج بن جاتا ہے، پاسبانی کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ کیا شعر ہے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کے احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا۔ کیا کہوں، یہ ساری چیزیں میرے شیخ رحمہ اللہ کی عنایات ہیں۔ ہاں، ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے برکات ہیں، میرے شیخ رحمہ اللہ کی مہربانیاں ہیں۔ میرے شیخ رحمہ اللہ نے حضرت حکیم الامت سے ہمیں روشناس کیا کہ بھائی یہ ہے حکیم الامت۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ شروع میں حکیم الامت کے خلاف لکھتے تھے، بعد میں حضرت حکیم الامت کے پاس جا کے بہت شرمندہ ہوئے کہ ہائے ہم نے کس کے بارے میں ہم نے کیا لکھا تھا، اور پھر حضرت حکیم الامت پر اتنے فدا ہوئے کہ فرمایا کہ جان کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہائے باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ اور فرمایا کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، یہ جمال نور پھر دکھایا نہ جائے گا، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ رمزی اٹاوی تھے ہندوستان کے ایک بڑے مشہور ترین شاعر، انہوں نے کہا تھا حکیم الامت کے
مجازین کے بارے میں، حکیم المتی جن کو پالا تھا اور پرورش فرمائی تھی، تو حضرت حکیم المت کے نگاہوں سے اور آہوں سے جو لوگ پیدا ہوئے تھے عشاق حق، ان کے بارے میں رمزی عطابی نے کہا تھا یہ خدام شریعت ہیں جو مانند پیمبر ہیں، یہ خدام شریعت ہیں جو مانند پیمبر ہیں، وہ دریا کیسا ہوگا جس کی یہ قطرے سمندر ہیں، قطرے سمندر، تو دریا کا کیا حال ہوگا، وہ دریا کیسا ہوگا جس کے یہ قطرے سمندر ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے اکابر دین کی شان عجیب تھی۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ پیدا ہوئے میاں جن المام صاحب رحمہ اللہ کے نور کی برکت سے، ان کے آہوں سے دعاؤں سے پیدا ہوئے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ سے پھر مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، حکیم المت نور اللہ مرقدی صاحب حضرات پیدا ہوئے، پھر ان حضرات سے اور کتنے بڑے بڑے اکابر دین پیدا ہوئے، ہے نا۔ اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، پھر جناب وہ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمہ اللہ، اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، کتنے اکابر دین پیدا ہوئے، یعنی ان حضرات سے اتنے اکابرین پیدا ہوئے، تو ان کا کیا مقام تھا۔ ان حضرات کا اتنا اونچا مقام ہے، پوری دنیا ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور، پھر ان کے اکابر کی کیا شان تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی پیروی ہمیں عطا فرمائے، ان کی محبت عظمت ہمیں عطا فرمائے۔ چلو بھائی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بتائیے کیا بات تھی۔ بہاروں کو کیا ہے، وہ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ پھول ہے جدھر دیکھو پھول ہی پھول ہے، ادھر پھول ادھر پھول ادھر پھول، پھول ہی پھول ہے۔ تو مراد پھولوں کا باغ مراد ہے۔ سین چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا کہ کیا ہماری کیسی شان ہے، سوچو اس کو، دیکھو اس کو، ہمارے سامنے کون ہے نا، پھول ہی پھول ہے ہر طرف۔ تو سین چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے، جب وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اب ہر بہار جو ہے وہ بالکل بے خبر، اس نے کہا کہ معاف فرما دینا، غلطی ہو گئی میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اصل تو یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کے بنے، اللہ کے لیے اللہ والوں پر فدا ہو جائیں، اصل ہے اللہ پر فدا ہونا، اور اس مقصد سے اللہ والوں پر فدا ہونا، پھر کوئی نہیں اس کو نقصان پہنچا سکتا، بگاڑ نہیں سکتا اس کے راستے کو، اور دینی خدمات کے راستے کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ بقال مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ہم کو مٹا سکے زمانے میں یہ دم نہیں، ہم کو مٹا سکے زمانے میں یہ دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اب وہ زمانہ، وہ مکانہ، وہ زمین آسمان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ جب یہ حال ہو جاتا ہے، یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ایسا کام لیتے ہیں، حیران ہوتی ہے دنیا کی، بھائی کیا ہو گیا، کہ ان کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ کب چلے گئے مولانا رومی دنیا سے، اب تک عشاق حق ان کو یاد کر رہے ہیں اور ان سے درس محبت حق سیکھ رہے ہیں۔ بولو بھائی، بس یہی ہے کہ دل بن جائے، دل کو بنایا جائے،
آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، رگڑائی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر دل بنتا ہے نا، اور دل بنانا اہل دل کا کام ہے، اہل دل کی نگاہوں سے، ان کی صحبتوں سے، دعاؤں سے دل بنتا ہے۔ کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں، ہے نا، کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں، ہری یارو جو خالق و شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے، یہی اصل چیز ہے نا۔ دل بنتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، عشق الہی سے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے انوار سے، ہے نا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل اللہ کے ہاں چالاکی بیکار ہے، بعض لوگ چالاکی سے اپنے آپ کو صاحب نسبت ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب حالت ہو گئی ہے۔ ہاں، ایسی چال ڈھال، نگاہ انداز اور گفتگو کا ڈھنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ بھئی یہ صاحب نسبت اور اللہ والے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے؟ اب جو ہے وہ رات کی رانی جہاں بھی ہوگی، رات کی رانی وہ خوشبو کو کیسے چھپائے؟ رات کی رانی ایسی ہے، خوشبو کو چھپا نہیں سکتی، ہے نا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ دو چیزیں چھپ نہیں سکتی، عشق اور مشق، عشق اور مشق۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے، اس کو چھپا نہیں سکتا آدمی، ہے نا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور، جو اللہ کا ہوتا ہے اس کے قلب کے اندر اتنے ایسے انوار ہوتے ہیں کہ اس کی جھلک چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اس کو چھپا نہیں سکتا آدمی۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، حاجی صاحب کچھ بولیے، کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاک غریبا، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ شاہ عبدالغنی صاحب رحم اللہ کا یہ حال تھا، کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاک غریبا۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا اسے، حضرت پھول پوری کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ان کے نقشے کو، ان کا جو نقشہ عشق الہی ہے اس کو اس میں پیش فرمایا میرے شیخ نے۔ کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاک غریبا، اے دامن اشک رواں زلف پریشان۔ اللہ کے لیے روتے رہتے تھے، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ آنسو اس قدر روتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے، پھر مجبور ہو کے دامن سے پوچھتے تھے اس کو، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشان۔ کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے شیخ رحم اللہ نے اپنے شیخ کا۔ چلو بھائی، اب ہمارے احباب آئے بیچارے، چور چور ہو کے آئے بیچارے، سفر سے تھک گئے بالکل۔ اب آپ لوگوں کو دیکھ کے الحمدللہ اتنا دل خوش ہوا کہ اس خوشی میں ہم بھی کچھ بولتے رہے۔ اگر دل میں نور ہو اور حضور ہو
سے بہار قرب محبوب پاک ہو تو اس کو چھپائے کیسے آدمی؟ دل میں اگر حضور ہو سر تیرا خم ضرور ہو، جس کا نہ کچھ ظہور ہو عشق و عشق ہی نہیں۔ یہاں چالاکی بیکار ہے میرے دوستو، ہے نا؟ چالاکی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لفظ یا اور چیز ہے، الفاظ میں کیا رکھا ہے اگر دل اس کے ساتھ نہ ہو، ہے نا؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میں اگر خاموش بھی رہوں تو فرمایا کہ مجھ سے ملنا کی کیا بیان نہیں، ہاں گو میرا وعدہ بیان نہیں، مجھ سے ملنا کی بھی کیا بیان نہیں، مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شواد بے قیل و قال، ہے نا؟ ملاقات ہی ہزاروں تقریر سے بڑھ کر ہے نا؟ ملاقات کیا بزرگوں کی ایک بات ہے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے محبوب پاک عارف حق، آپ کی ملاقات ہر سوال کا جواب ہے، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہاں اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شواد بے قیل و قال، بغیر تقریر کے ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ کسی دیوانے کے سامنے اپنے آپ کو آدمی پیسے، ہے نا؟ ان کے جوتیوں کے نیچے اپنے آپ کو پیسے، اس کی ضرورت ہے۔ قال رب گزار مرد حال، ہے نا؟ قیل و قال سے کیا ہوگا یار؟ قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ حضرت حکیم المت کی تقریر سن کر لوگ حیران ہوئے، علماء حیران تھے، کیا ہوا؟ ایسا بیان، ایسی تقریر، ایسی بارش، ایسا طوفان، کیا تھی؟ کیا بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ تو مکمل از کمال کیس تھی، تو مجمل از جمال کیس تھی، ایسا کمال و جمال کہاں سے آپ کو آتا ہوا ہے؟ حضرت حکیم المت نے قلب شاکر سے اس کا جواب دیا اور فنائیت میں ڈوب کر شکر گزاری کے ساتھ حضرت نے جواب دیا کہ یہ میرا اپنا نہیں ہے کچھ بھی کمال، من مکمل از کمال حاجیم، من مجمل از جمال حاجیم، میرا سارا کمال و جمال حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا فیض ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خود جب تقریر فرماتے تھے، بیان فرماتے تھے جوش و خروش کے ساتھ، تو خود ہی حضرت حکیم المت اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ صبر تو کون ہے، تیرے پاس کیا رکھا ہے، تو تمہاری کیا حقیقت تھی میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے، تمہارا کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھو بھائی، اتنے بڑے عالم، مجدد، فقیہ، محدث، مفسر، اور اتنے بڑے عالم اسلام کے اتنے بڑے مصنف فرماتے کہ تمہاری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، سب حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا فیض ہے۔ اللہ اکبر۔ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ فنائیت کس کو کہتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو مٹائے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور اتنا اونچا کرتے ہیں۔ وہ بولو، چراغیرہ کے عزت برفروزت، ہر کس تو زند ریش بسوزت، جس کو خدا رکھے وہ اس کو کون چکھے، ہے نا؟ وہ جس کو روشن کرے قدرت حق، جس کو روشن کرے قدرت حق، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے، ہوا اس کو کیسے بجھا دے؟ جس دیا کو، جس چراغ کو اللہ تعالیٰ خود جلائے۔ بولو بھائی مولانا، جس کو روشن کرے قدرت حق، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے حفاظت فرمائے، حاسدین کے شرور و فتن سے اور ابتلاءات سے ہمیں بچائے۔ لیکن وہ
اگر سارے دنیا بھر کے کتے جلوس نکالے چاند کے خلاف تو اس سے کیا نقصان ہے چاند کو؟ بولو ہے نا. مولانا رومی نے فرمایا کہ 14ویں رات کا چاند جب کہ آسمان پر آتا ہے تو وہ کتے بھونکتے ہیں اور اس کے خلاف بہت زیادہ یعنی غصہ ظاہر کرتے ہیں. سارے کتے بھونکتے رہتے ہیں کہ تو کون ہے، تو ہمارے سر پر یہ اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس سے چاند کو کیا نقصان پہنچا، یا اس کی روشنی کو اور جمال کو، حسن کو کیا نقصان پہنچا، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں بس یہی فہم عطا فرمائے، ایسا ہی فہم دین عطا فرمائے، حلم عطا فرمائے، خلق حسن عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور اپنے اکابر دین عارفین کاملین کے اخلاق و اوصاف اور ان کی طرح ظاہر و باطن سے نوازے. بس بھائی اللہ قبول فرمائے اور معاف فرمائے. چلو یار، کسی کی فرمائش تو نہ تھی، کسی کی فرمائش نہ تھی، لیکن اپنے مالک تعالیٰ کی نوازش ہی نوازش تھی. فرمائش کسی کی نہ تھی لیکن ان کی نوازش ہی نوازش تھی. ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ آپ بہت گھنٹوں کے بعد تشریف لائے ہیں، اور ذرا بھی تھکاوٹ کا کچھ نہیں بتایا. ماشاء اللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. ذرا برابر محسوس نہیں کرنا. آج شاید کہ مشکل ہو نا عمرہ کرنا طیب. اس کے میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہی انشاءاللہ عمرہ کریں گے، لیکن وہ ساتھ جو خواتین آئی ہیں ان کو بھی بہت تکلیف، ان کو بھی بہت کمزوری ہو گئی ہے، اور ساتھی لوگ ابھی آئے ہیں. اور مجھے اگرچہ راستے میں دل میں یہی ہمت تو تھی، لیکن اب دماغ میں جو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اب نہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چل سکیں گے. دل میں یہی تھا کہ آپ لوگ رکے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، اور پھر یہ کہ بعد جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے اندر بھی شوق ہوتا ہے.